انسپیکٹر ملک صفدر حیات، جنہوں نے انگریز دور سے پاکستان کے ابتدائی سالوں تک کئی پراسرار مقدمات کی تحقیقات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ڈرامائی تحقیقات کی کہانیاں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیں اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فضل الدین اور اس کی بیوی نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ وہ ہاتھ کو فضا میں ایک مخصوص حرکت دیتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پہلے تو سرسری انداز میں ہماری چوری پر افسوس کیا، پھر دونوں میاں بیوی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں کافی خسر پھسر کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد فضل الدین نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک لمحے کو رک کر زینت نے امتحانیہ نظر سے مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ جانتے ہیں فضل الدین نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ اگرچہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے متوفی کی بیوہ کی زبانی سننے کو ترجیح دی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا؟ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک ترنگ میں بولی۔ فضل نے اپنے کمینے پن اور لالچی فطرت کا اتنا شاندار مظاہرہ کیا تھا کہ کسی کا دھیان اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میں سننے کو بے چین ہوں، میں نے مصنوعی اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، فضل الدین نے نہایت ڈھٹائی سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اب نگو کو اپنی نو نہیں بنا سکتا۔ اس نے قادر بخش کی شادی نگو سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا، میں نے بھی کچھ سوچا تھا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا۔ دیکھا آپ نے اس کمزاد کا کمینہ پن؟ بات کرتے ہوئے زینت کے لہجے سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ واقعی یہ تو بہت برا ہوا زینت بی بی، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ تو جو برا ہوا تھا سو ہوا تھا، اس سے بھی یہ کہیں زیادہ اب ہوا تھانے دار صاحب، کہ کرموں صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ نندھے ہوئے لہجے میں بولی، میں بیوہ ہو گئی اور میری بچی یتیم۔ میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھا، اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا جذباتی ہیجان قدرے کم ہوا تو میں نے پوچھا، کرم الدین کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، فضل الدین کے رشتے سے انکار کرنے کا کرموں کو بہت افسوس تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک مختلف طریقوں سے بھائی اور بھابھی کی منت سماجت کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس رشتے سے پیچھے نہ ہٹیں، مگر وہ دونوں انتہائی ظالم اور سفاک ثابت ہوئے۔ کرم الدین کی اور میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ اپنے موقف سے ایک سوت ادھر ادھر نہ ہوئے، اور جب ہمارا اصرار بے حد بڑھ گیا تو وہ یوں کہتے ہوئے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے، یہ شادی اب ناممکن ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر داج کا معقول بندوبست کر لو تو پھر کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ رشتہ داری کا لحاظ ہے، ورنہ بغیر جہیز کے شادی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کتنا مثالی اور یادگار ہے۔ زینت کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تھے۔ وہ جو کہانی سنا رہی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا تو یہ نہایت افسوسناک واقعہ تھا۔ میں نے پوچھا، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کرم الدین ایک چارپائی پر ڈھہ گیا تھا، زینت نے بتایا۔ میں اور نگو اس کی خبر گیری میں لگ گئیں۔ وہ اپنے سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک سینے کو دباتا رہا، پھر سینہ دبانے والے ہاتھوں میں حرکت نہ رہی۔ وہ بے جان ہو گئے تھے۔ ہم نے کرم الدین کو ٹٹول کر دیکھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ وہ زہریلے جانوروں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا اشارہ فضل الدین اور اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں زینت؟ وہ اس لیے کہ وہی منحوس پھاپھا کٹنی اپنے دیور کی قاتل ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کرم الدین کی قاتل کس طرح سے ہے؟ زینت نے سلگتے ہوئے انداز میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی،
مگر فضل دین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلے سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی رضوانہ کو داج بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خود غرض ہیں، اسی وجہ سے فضل دین نے نگو کے رشتے کے لیے 15 تولے سونے کی زیور کی شرط لگائی تھی، جو کرم دین نے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی۔ لیکن جسٹی ٹرنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ انہی حالات کی مارتے ہوئے فضل دین اور شائستہ نے نگو کا رشتہ ختم کر دیا۔ وہ ایک دو لمحے سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل نے اپنے بیوی کے دباؤ میں آ کر نگو کا رشتہ ختم کیا ہے، کیونکہ ایک دو مرتبہ آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اور اب تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نگو کی شادی تمہارے بھانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بات کی بات ہے تھانے دار صاحب، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی، ابھی تو گھر میں کرم دین کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کے کفن دفن اور سوئم چہلم سے فارغ ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے فلسفانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں، میری دھی نگو کا نصیب جہاں لکھا ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ضرور ضرور، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ نگو میری بیٹی ہے، ایسی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ کامی شاہ نے دوائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندوہناک واقعے پر ہم نے تم سے پوچھ پرتیت کی ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ کرم دین کی موت تم دونوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر میں نے نگہت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نگو منہ سے کچھ نہ بولی، اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے جو دھیرے دھیرے اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو عرش کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ میرا دل بھر آیا، میں نے گردن جھکا کر نگو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ سسک پڑی۔ اس کی سسکیوں میں اتنا درد تھا کہ کسی مضبوط چٹان کو رضا رضا کر سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا اندر جھنجھنا اٹھا ہو۔ نگو بیچاری کی دل خون کر دینے والی تھی۔ میں شفقت بھرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا، تھوڑی دیر بعد اس کی جان لیوا سسکیاں دم توڑ گئیں۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے ایک چارپائی پر بٹھا دیا، پھر زینب کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر کسی قسم کی میری ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ۔ بس جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے تہ دل سے کہا۔ زینت نے بتایا کہ کرم دین کے تدفین وغیرہ دوسرے روز نماز ظہر کے بعد کرنے کا پروگرام تھا۔ جب تک تمام رشتہ دار نہ آ جائیں میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، زینت میں جنازے میں ضرور شرکت کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت امیز لہجے میں بولی۔ آپ نے ہمدردی کے دو بول بول کر ہمارا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر نگہت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر ہم متوفی کرم دین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ نگہت کی دل گرفتہ حالت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔
وہ 19-20 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی، بالکل کسی خوبصورت اور معصوم گڑیا کی مانند۔ یہ عمر تو زندگی کی شوخیوں اور شرارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تھی، اور اس بیچاری پر مصیبت کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتی تھی، اور مصیبت ایک ایسے موقع پر وارد ہوئی تھی جب چند روز بعد وہ دلہن بننے والی تھی۔ ہر لڑکی کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے۔ نگہت بھی اپنے معصوم دل میں اسی خواہش کا دیا جلائے بیٹھی تھی، مگر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ بدبختی کی آندھی اس زور سے چلی تھی کہ اس کی متوقع سیج انگاروں کے بستر میں بدل گئی تھی۔ کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بیوگی کے عذاب سے کم دردناک نہیں ہوتا۔ نگہت کو تو وقت کی دھاری تلوار نے کاٹ ڈالا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بیک وقت بیوہ اور یتیم ہو گئی ہو۔ ہم بوجھل قدموں اور بجھے دلوں کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ آئندہ روز میں نے کرم دین کے جنازے میں شرکت کی۔ کرم دین کا بڑا بھائی فضل دین بھی اس کی تدفین میں شریک تھا، تاہم آج وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو گھر والی تھی اور نہ ہی دیگر گھر والے۔ میں نے فضل دین کو خاصا ملول پایا، اور اس کی ملولیت میں پشیمانی اور ندامت بھی شامل تھی، تاہم میں نے رشتہ ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ان کا سراسر ذاتی اور خاندانی مسئلہ تھا، اور پھر اس قسم کی باتوں کا یہ کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کرم دین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں کوئی امید افزا خبر ملی، اور نہ ہی بوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ یہ روایت کے خلاف تھا، میرا مطلب ہے محکمہ پولیس کی روایت کے خلاف۔ ہمارے محکمے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں پیش رفت نہ ہو اور تفتیش کی گاڑی کو کوئی مفید راستہ دکھائی نہ دے، اس کیس کی فائل دیگر بہت سی فائلوں کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے، جسے عام طور پر داخل دفتر بھی کہا جاتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عام روایتی طریقہ تفتیش سے ذرا ہٹ کر کام کروں۔ جن کیسوں میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہاتھ نہیں آتی، میں ان کے سلسلے میں زیادہ تندہی سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ نامعلوم مفرور قاتلوں کی تلاش کے لیے میں نے کمر کس لی۔ اس مہم میں ASI کامی شاہ بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد میں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل کر سکا۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویر اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کروائی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور کسی دوسرے سے کروانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بدنصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا۔ وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پوچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھا۔ آواز مردانہ تھی، لہٰذا وہ خوشی محمد بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ رجو نامی لڑکی نے جواب دیا، ابا 2 پرونے ہیں، تم سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں یہ پرونے؟ خوشی محمد نے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ ابا پتہ نہیں کون ہیں، رجو نے کہا، یہ تمہیں باہر بلا رہے ہیں، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔
خوشی محمد کی آواز آئی، اچھا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی، اس کے ساتھ ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے جی مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت امیز نظر سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ خوشی محمد، تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے ہو؟ ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو گھر کے اندر کس طرح بلا سکتا ہوں؟ وہ قدرے اکھڑ لہجے میں بولا، آپ میرے لیے قطعی اجنبی ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کرائیں۔ ایس آئی نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالکا کے تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہیں اور میں اے ایس آئی کامیشا۔ اوہ پولیس! خوشی محمد نے طویل فکر امیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر جانے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کے ذکر پر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیں اندر، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ ایک منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا، اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ لالکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دیں۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کر کے صدماتی انداز میں گردن جھکا لی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل رہا تھا، ایک دو مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے واقف تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری ہسپتال میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں جن حالات اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جستی ٹرک میں ٹھونسی ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھی ہی نے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جستی ٹرنک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بات کرنے کا انداز خاصا مضبوط تھا۔ میں پورے وضوح سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دروگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 روز گزر چکے ہیں،
اتنے ہی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا، تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں نے کیا نوٹس لینا ہے جناب؟ وہ مجروح نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا، وہ سادگی سے بولا۔ پہلے بھی وہ 2-2 4-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ خوشی محمد، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم تو اطمینان سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کیا کر بھی سکتا تھا جناب؟ صفدر میرا سنتا ہی کب تھا؟ میں نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نافرمان اور بے راہرو اولاد کا باپ بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا باپ اپنی ناخلف اولاد کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا سوائے اسے آگ کرنے کے۔ خوشی محمد تو ایسا کرنے سے بھی معذور تھا۔ اس بیچارے کے پاس زمین و جائیداد کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا بھی تو صفدر کو آگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بحالت مجبوری لا تعلقی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے ایک مجبور اور بے کس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد، ٹھیک ہے تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہوئی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا؟ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، خوشی محمد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل جول منظورے سے تھا۔ یہ منظورہ کون ہے خوشی محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح کا ایک اور اباش شخص ہے جناب۔ منظورے سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا۔ وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ گچھ کر کے خود ہی پتہ چلانا ہوگا، اس نے کہا۔ منظورہ بہت ہی کمینہ فطرت اور بدذات آدمی ہے۔ صفدر کو بگاڑنے کا بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندوہناک اور دلخراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زچ کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے اٹھ آیا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب منظورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں۔ اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ پایا گیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، اب ہم چودھری نظام الدین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام الدین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون شخصیت ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام الدین موضع دولت پور کا ایک اثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے بھی لوگ اسے چودھری کہہ کر پکارتے ہیں۔ نام تو اس کا نظام الدین ہے، مگر چودھری نظام الدین مشہور ہو گیا ہے۔ وہ خاصا چلتا پرسا قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کی معلومات تو لالیکا سے باہر بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ معلومات رکھنی پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کامی شاہ نے پوچھا، کیا چودھری نظام الدین منظورے کے بارے میں جانتا ہوگا؟ مجھے تو پورا یقین ہے، میں نے کہا، اس سے مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام الدین کی کشادہ بیٹھک میں براجمان تھے۔ نظام الدین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ ہم بالمشافہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد چودھری نظام الدین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے بڑا منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا اور پہلے اس نے ہمیں ٹھنڈا پلوایا، پھر باقاعدہ کھانے کے لیے ضد کرنے لگا۔
میں نے کہا چودھری صاحب کھانے کا تکلف رہنے دیں، ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور یہ تکلف والی بات آپ نہ کریں جناب، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ میرے آئیڈیل پولیس آفیسر ہیں، پھر آج پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ میں کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے دوں تو میرا نام بھی چودھری نظام الدین نہیں، اور جناب یہ تو کھانے کا وقت بھی ہے۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے، کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہے۔ انسان کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ کھانے کے دوران میں ہم نے چودھری نظام الدین کو اپنی آمد کی غرض و غائز سے آگاہ کیا۔ وہ مقتول صفدر علی اور اس کے یار غار مطلوب منظورے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرتناک انجام پر اس نے گہرے تأسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعمیر کے بجائے تخریب ان کا زیادہ دھیان لگتا ہے۔ بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ آج کل کے نوجوانوں سے آج کل کے بزرگ ہی پریشان نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پہلے زمانے کے نوجوانوں سے اس زمانے کے بزرگ بھی شاکی تھے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان تو انسان ہی ہے، زمانہ انسانوں سے ہے اور انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ شر اور خیر کے ملے جلے پہلوؤں سے عبارت یہ حضرت انسان اپنی فطرت کا مظاہرہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اچھا برا تو انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا صفدر کے ساتھ تو برا ہی ہونا تھا چودھری صاحب، تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام الدین نے تائید کی۔ میں نے کہا چودھری صاحب ساری بات تو ہم نے آپ کو بتا دی، اب یہ فرمائیں کہ منظورے سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا کہ منظورے کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے، وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہی ہے۔ نظام الدین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منظور بڑا بدکماش آدمی ہے، میں اس قدر بدکماشی سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ نظام الدین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دیں، اگر منظورہ دولت پور میں ہوا تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھائی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، جناب یہ وقت تو میں احتیاطاً لے رہا ہوں، اسے ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ میں ہی دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام الدین کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، ہمارا مطلوبہ بندہ منظور اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منظور نے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ چودھری نظام الدین نے تیز لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے ہی والا تھا، کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ وہاں خیر خرید سے ہی جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اس سے ہماری آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا؟ نظام الدین نے جواب دیا، بڑی تفصیل سے جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، میں ذرا ٹھنڈے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں منظوری کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا۔ اس نے خاصی گنجان مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ چودھری نظام الدین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں نے پھر بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منظورے، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جستی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔
منظوری نے کہا، میرا خیال ہے آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا۔ حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منظورے، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ نامعلوم متوقع قاتل کون ہے۔ میں ہی کیوں بتاؤں گا، وہ دبی آواز میں بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں، ایک خاص وجہ۔ وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کی نظر میں سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں چودھری نظام دین پستے بادام والا ٹھنڈا دودھ لے کر بیٹھک میں آ چکا تھا۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص وجہ تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا، منظورے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے، اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں نے تو کئی دن سے صفدر سے ملا نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ یقین مانیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کسی شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظورے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے ہیں، میں نے کہا۔ تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی، اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور میں ہی ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں، میں نے پوچھا۔ وہ بولا، عام سی باتیں ہوئی تھیں جیسے روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظوری نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظورہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تفتیش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظور نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے مٹے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے منظور نے کن آنکھیوں سے چودھری نظام دین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھو منظورے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہ لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظور نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظورے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے۔ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دارو گوئی کا سہارا نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اور بھی میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب، چودھری نظام دین نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔
منظورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرأت نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کیا جانوں میرے علاوہ کس کس کے ساتھ ملتا رہا ہوگا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورہ نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر اس نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں کہو منظورہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں، میں نے اضطرابی لہجے میں کہا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا منظورے، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا۔ کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟